من جو کوئی کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبرائیل کا ومیکال اور میکائیل کا فإن اللہ تو بے شک اللہ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا. من کانا جو کوئی ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا. فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا. من کانا عدوا للہ جو بھی کوئی اللہ کا دشمن ہوگا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا وہ سب یاد رکھیں. فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ تعالی سب کافروں کا دشمن ہے. اچھا یہود یہ بھی کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، سارے فرشتے، سارے رسول اور جبریل اور میکائیل. اگر تم ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھو گے تو خواہ دوسروں سے محبت بھی رکھو تو تمہاری یہ محبت قابل قبول نہیں جب تک کہ سب کو محبت نہ دو، جب تک کہ سب کی قدر نہ کرو. کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا نا کہ ہم سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان کے لیے شرط ہے کہ سارے انبیاء کو مانا جائے، سب فرشتوں پر ایمان لایا جائے. اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھی، کسی ایک سے بھی عداوت رکھی تو باقیوں کو ماننا بھی بیکار ہو جائے گا. فإن اللہ عدو للکافرین ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا کفر ہے اور ایسے کافروں کا دشمن پھر اللہ ہے. اس سے بہت اہم نقطہ پتہ چل رہا ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ کے کسی محبوب بندے سے، اللہ کے کسی پیارے بندے سے نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے من عادى لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت اور ان کی تعظیم اور عزت بہت ضروری ہے. اللہ والوں سے محبت اور ان کی عزت بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے یا اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے، ایسے شخص کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست. اللہ کے دوست بننے کے لیے کیا کوئی خاص شکل بنانا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص لباس پہننا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص قسم کا کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے؟ کسی خاص قسم کے مقام اور مکان میں رہنا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص قسم کی حرکات کرنا ضروری ہوتی ہیں؟ پھر کیا کرنا ہوتا ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے؟ دوست کون ہوتا ہے کسی کا؟ دوستی کی کیا علامت ہوتی؟ جب آپ کسی کو اپنا دوست کہتے ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کی یاد ہوتی، آپ اس کو یاد کرتے ہیں نا. پھر زبان سے اس کا نام لیتے ہیں نا. پھر اس کی پسند کے کام کرتے ہیں. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ ہر جگہ اللہ کا چرچا کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ان کے عمل میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے۔ یہ ہے کرائیٹیریا ولی اللہ ہونے کا۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ولی اللہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ولی اللہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غیب کی خبریں بتائی جائیں، یا کوئی خوابیں سنائی جائیں، یا کوئی ایسی باتیں کہی جائیں کہ جو عام لوگوں کے بس میں نہ ہو۔ جو شخص بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے پھر اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو اللہ کو راضی کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرے، پھر اس کے کام سنوارنا، اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں سے جو اللہ کی بات بتانے والے ہوں، اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں بھی ڈالنے والے ہوں، ان سے پھر نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔